بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا حصہ نمبر 11، پیاز۔ قدیم مصر میں یہ ایک مقبول غذا تھی، جہاں اس کا تذکرہ ان اہرام کے کتبوں پر درج ہے جن میں 3200 سال قبل مسیح پرانی ممیاں پائی گئیں۔ پیاز کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ 430 قبل مسیح میں بابائے طب بقراط سے لے کر جدید دور کی طبی تحریروں میں بھی پیاز کا ذکر چلا رہا ہے، اور کم و بیش 60 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں جن میں پیاز کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے چند حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں خیار بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیاز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول فرمایا اس میں پیاز شامل تھا۔ اسی طرح حضرت عطا بن معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں درختوں یعنی لہسن اور پیاز سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے جو انہیں کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اسے ضروری کھانا ہو تو اسے پکا کر انہیں مار دو، یعنی ان کی بدبو کو پکا کر زائل کر کے پھر کھاؤ، یعنی پیاز اور لہسن۔ ان حدیث مبارکہ میں کچا پیاز اور لہسن کھانے کے بعد مسجد سے الگ رہنے کا حکم ہے، کیونکہ پیاز اور لہسن کھانے کے فوراً بعد منہ سے بدبو آتی ہے۔ یا وہ ترکاری یا سالن جس میں پیاز اور لہسن کا زیادہ استعمال کیا گیا ہو وہ کھانے کے فوراً بعد مسجد نہ آئیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اوقات کے قریب اس طرح کی کوئی بھی بدبو والی چیز استعمال ہی نہ کریں۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جن میں ذکر ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا کہ شاید ان چیزوں کے حرام کا حکم نازل ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی چیز کو حرام نہیں کرتا جسے اللہ نے حلال بنایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے لہسن اور پیاز کو کچی حالت میں پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اور اس کا ذکر آپ کی ایک حدیث میں بھی ملتا ہے۔ جب ایک شخص کی دعوت پر آپ نے پیاز کھانے سے انکار کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی انکار کر دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھاؤ، کیونکہ جن سے میں نے ملاقات کرنی ہوتی ہے تم نے نہیں کرنی ہوتی۔ قدرت نے پیاز میں وہ خصوصیات پنہا کی ہیں کہ عقل گم ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی عضو بدن صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو تو پیاز اس کمزوری کو نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ اسے قدرتی حالت میں واپس لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ قوت بقا کو بڑھانے کے لیے پیاز کے استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر اس کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو مردوں کو کسی قسم کی بھی ادویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، اور ازدواجی زندگی میں کسی قسم کی شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرح پیاز ہیضہ اور طاعون کی وبا کے زمانے میں بطور غذا استعمال کرنا نہایت ہی مفید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لینی چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3000 امراض ایسے ہیں جن میں پیاز کے استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کی تاثیر بعض تکلیف دہ امراض میں ایسی سود مند ثابت ہوتی ہے کہ جدید اور قیمتی ادویات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیاز کو سلاد کے طور پر اپنی روزمرہ خوراک کے ساتھ ضرور استعمال کریں، کیونکہ دال یا سبزی کے ساتھ کھانے سے خون میں شکر کی سطح کم رہتی ہے، جس سے شوگر جیسی موذی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ پیاز کا سوپ یا کچی پیاز فلو، بخار، نزلے، زکام میں بہت فائدہ مند ہے۔ بند نزلے کو کھولنے میں پیاز مدد دیتی ہے۔ پیاز دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ پیاز میں جراثیم سے جنگ کرنے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پیاز کے درجنوں فوائد ہیں۔ نمبر 12، پیلو کا پھل۔ ابو سلمہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پیلو کے پھل چن رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان میں سے سیاہ پھل لو کیونکہ وہ عمدہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے ہی بکریاں چرائی ہیں۔ پیلو بنیادی طور پر ایک صحرائی درخت ہے جو صحراؤں کے علاوہ خلیج عرب کے گرم ساحلوں کے علاوہ پاکستان میں تھل وغیرہ کی طرف کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ درخت اپنے بیر جیسے پھل اور پھیلی ہوئی سایہ دار شاخوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بلغم خارج کرتا ہے، مسام کھولتا ہے اور ریاء غلیظہ کو دفع کرتا ہے۔ اس کی چھال کا جوشاندہ بطور مقوی و محرک اور حیض بند ہونے کی صورت میں پلاتے ہیں۔ پیلو کے درخت کے پھول خشک کر کے پیس لیں اور ان کی ایک چٹکی شہد میں ملا کر دن میں 2-3 مرتبہ کھانے سے آنتوں کے پرانے زخم بھر جاتے ہیں۔ پیلو کے پتے ابال کر ان سے غرارے کیے جائیں تو منہ کے زخموں میں فائدہ ہوتا ہے۔
اس کی پسی ہوئی 6 گرام چھال 7 کالی مرچوں کے ساتھ 7 روز تک کھانے سے بواسیر جاتی رہتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیلو کی جڑ کا بطور مسواک استعمال مفید عمل ہے۔ آپ کو جگہ جگہ مساجد یا ڈپارٹمنٹل سٹور کے باہر سر پر سفید ٹوپی پہنے نوجوان لڑکے یا باریش بوڑھے پیلو کی مسواک کا گٹھا ہاتھوں میں لیے بیچتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اب سعودی عرب سے درآمد شدہ پیلو کی مسواک بھی باقاعدہ پیکنگ میں دستیاب ہے۔ پیلو کے اجزاء سے بنا ٹوتھ پیسٹ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ پیلو کی جڑ کی مسواک دانتوں کو صاف اور مضبوط رکھتی ہے۔ وہ مسواک زیادہ بہترین سمجھی جاتی ہے جو تازہ اور نرم ہو۔ اس کے علاوہ کوئی مسواک بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے مسوڑوں سے گندا پانی بڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے، جس سے مسوڑوں کے امراض اور منہ کی بدبو سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 13، تربوز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جو آتا تو صرف شدید گرمی کے موسم میں ہے، لیکن یہ ہر خاص و عام کی دسترس میں ہوتا ہے۔ تربوز کی قیمت کم ہونے کے علاوہ یہ اپنی غذائیت کے اعتبار سے بھی مرغوب اور زود ہضم غذا سمجھا جاتا ہے۔ تربوز وزن کم کرنے، جلد صاف کرنے، پیٹ کے کیڑے کم کرنے اور گرمی کا توڑ کرنے میں تو مفید ہے ہی، لیکن یہ انسانی قوت مدافعت کو بڑھانے میں بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق تربوز ایک ایسا پھل ہے جس میں خوراک اور پانی دونوں کی کمی پوری کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس میں موجود اجزاء غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اسے کھانے سے نہ صرف پیاس ختم ہو جاتی ہے بلکہ بھوک سے بھی نجات ملتی ہے۔ اس میں وٹامن سی، اے اور کئی صحت افزا اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جسم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تربوز پانی کا بہترین متبادل ہے کیونکہ اس میں پانی کی 92% مقدار موجود ہوتی ہے، اسی لیے یہ جسموں میں پانی کی کمی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دل جو جسم کا ایک اہم جز تصور کیا جاتا ہے، تربوز اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جو کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی سطح کو کم کرنے کے ساتھ دل کے دورے کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ تربوز کے فوائد صرف جسم کے اندرونی اعضاء کے لیے ہی نہیں بلکہ بیرونی خوبصورتی کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ بہتر نظام ہاضمہ کے لیے انسانی جسم کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی اور فائبر۔ تربوز میں ان دونوں کی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے جو نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ تربوز کھانے سے جنسی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تربوز میں امینو ایسڈ پایا جاتا ہے جو جسم میں Arginine پیدا کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر خون کی شریانوں کا تناؤ کم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں شہوت بڑھ جاتی ہے اور جنسی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسے سنت طریقے یعنی کھجور کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ مہنگی دوائیوں سے زیادہ فائدہ دے گا۔ نمبر 14، تلسی۔ تلسی کے پودے کا نام آپ نے یقیناً بہت بار سنا ہوگا۔ تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورۃ الرحمن میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور بھوسے دار اناج اور پھول خوشبودار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں تلسی یعنی ریحان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو ریحان پیش کیا جائے وہ اس کو لینے سے انکار نہ کرے کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ ریحان یا تلسی ایک طرح سے نیازبو کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن اس کی قسم ذرا مختلف ہے۔ اس پودے کو بھی گھر میں رکھنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ پودا برصغیر کا مقامی پودا ہے اور برصغیر میں یہ تقریباً ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے خوشبودار، سبز یا سرخی مائل ہوتے ہیں۔ پتے چھوٹے اور ان کا کنارہ صاف ہوتا ہے۔ اس کے پھول سیاہی مائل سرخ ہوتے ہیں۔ یہ پھول نہایت ہی خوشبودار ہوتے ہیں، بلکہ اس پودے کے تمام حصے ہی خوشبودار ہوتے ہیں۔ کھانوں میں اسے زیادہ تر تازہ حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ اسے عموماً کھانا پکاتے ہوئے آخر میں ڈالا جاتا ہے۔ خشک حالت میں اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت حد تک ضائع ہو جاتے ہیں۔ تلسی میں وٹامن کے اور کینسر سے لڑنے والے اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش سے بچانے والے اجزاء پائے جاتے ہیں، جبکہ اس میں دیگر قدرتی اجزاء بھی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں صحت کے لیے کسی شفا خانے سے کم نہیں۔ تلسی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ دل کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تلسی کا پتا کولیسٹرول کم کرتا ہے۔ اسی طرح چینی ماہرین طب کا ماننا ہے کہ تلسی کے پتے بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلسی کے پتے دفاعی نظام کو طاقتور بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صرف 6 ہفتوں تک تلسی کے اجزاء کھانے سے ذہنی تناؤ میں 40% تک کمی ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جسمانی دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ تلسی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جسمانی ڈی این اے کو بہتر حالت میں رکھتا ہے، جن کا بگاڑ معلوم اور نامعلوم کتنے ہی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ حال ہی میں دریافت ہوا ہے کہ تلسی کے پتے جینیاتی نقائص کو دور کر کے ڈی این اے کو صحت مند حالت میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلسی میں مختلف اینٹی بیکٹیریل خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو کئی اقسام کے جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کا تیل بھی کئی جراثیموں کو ختم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ تلسی پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والے جراثیم کا کلا کما کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تلسی میں جسمانی سوزش کم کرنے اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ جسمانی درد، سوزش، سوجن اور تکلیف کو بھی رفع کرتی ہے۔ پیارے دوستو، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید چیزوں کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں بتائیں گے۔